10ویں جماعت میں پڑھنے والے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حفیظ، ماسٹر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گھٹ۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں دیے گئے مختصر افسانے آسمان، پھول اور لہو کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس افسانے کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے جو لکھنے والے ہیں، افسانہ نگار جسے آپ کہتے ہیں، نور شاہ ہیں، نور شاہ کے بارے میں کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ نور شاہ سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں 9 جولائی 1936 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بی اے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی۔ مختلف عہدوں پر فائز رہ کر چیف ایگزیکٹو آفیسر J&K انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ آپ ریاست کے ایک معتبر اور معروف افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر اپنے گہرے مشاہدے اور پراسلوب بیان کے بل بوتے پر توانا اور زندگی آمیز تخلیقات پیش کرنے والوں میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نور شاہ اپنے افسانوں میں زندگی کے تلخ حقائق، بٹر ٹروتھ اسے ہم کہیں گے، کڑوے سچ، قدروں کی شکست و ریخت، جو قدریں جو ہوتی ہیں، ویلیوز جنہیں آپ انگریزی میں کہتے ہیں، ان کا ٹوٹنا پھوٹنا، فرد سے فرد کا رشتہ اور نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے افسانوں کا پلاٹ عام زندگی سے چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات تخلیقیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان کے عنوانات بے گھاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، گھیلے پتھروں کی مہک، بے ثمر سچ، اور یہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آسمان، پھول اور لہو ہیں۔ نور شاہ کئی ایک ناولوں کے بھی خالق ہیں اور آپ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں، جن میں سے اکثر ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو کشمیر جموں سے نشر ہوئے۔ آج اب ہم آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور آل انڈیا ریڈیو جموں کہا کرتے ہیں۔ آپ کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ نور شاہ کی دیگر تصانیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجے ہوئے فنکار کے موئے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ آپ کہانی گھڑنے اور اس میں جمالیاتی عنصر شامل کرنے کے گر سے بخوبی واقف ہیں۔ جمالیاتی یعنی سے آپ حسن کہتے ہیں، جمال حسن کو کہا جاتا ہے، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس افسانے کا مطالعہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی کچھ وضاحت کرنے کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ جو آسمان، پھول اور لہو ایک مختصر افسانہ ہے۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ اس میں تفصیل کے بجائے اختصار ہوتا ہے، یعنی یہ مختصر ہوتا ہے۔ وحدت تاثر مختصر افسانے کا گن مانا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ اس افسانے کو کہا جاتا ہے
جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑ دے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب افسانے میں دلچسپی کا مرکز صرف ایک ہی ہو۔ نور شاہ کا یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آئیے اپنی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 54 پر کتاب سامنے رکھیے اور دھیان سے سنیے۔ جہاں جس لفظ کی وضاحت کی ضرورت میں محسوس کروں گا اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں گا۔ آسمان، پھول اور لہو۔ لہو خون کو کہا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی۔ مارکیٹ بازار کو کہا جاتا ہے کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے، اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ سندر خوبصورت کو کہا جاتا ہے، ہندی لفظ ہے یہ، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں 2 بار گن چکا ہوں۔ یہ ریزگاری سے آپ چینج کہتے ہیں انگریزی میں، روپے کے حصے ہوتے ہیں یہ الگ الگ۔ یہ میں گن چکا ہوں 2 بار۔ اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس معصوم سے لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ آنٹی چچی کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے اور اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی۔ بہن، دیدی بہن کو کہا جاتا ہے۔ وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آسمانوں میں اپنے اللہ کے پاس۔ اور میں یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو، اس کی رگ رگ میں اتر چکی ہو۔ ہاں ہاں کہو۔ میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھیجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی اماں کے لیے۔ سفید ہی کو کہا جاتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے۔ میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلور شیشے کو کہا جاتا ہے، ایک قسم کا موٹا شیشہ ہوتا ہے، چمکیلا۔ یہاں ہم کہیں گے بلوری آنکھوں میں، یعنی اس کی چمکیلی آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امنڈ آئے۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے؟
میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا، یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا۔ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ صاف صاف جھلک رہا تھا۔ بے لوث لگاؤ یعنی خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی عیاں تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دیں اور کاغذ پر رقم لکھ لی۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئیں اور کچھ پیسے بھی بچ گئے، یہ سنبھال لو اپنے پیسے۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے، اللہ کے پاس۔ میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی، سمے ہندی میں وقت کو کہا جاتا ہے، میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ جب جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی، خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ۔ گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی، اور سفید سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، حلیمہ بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہی تھی، اور بس سٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ پھٹنے کے دوران، گرینیڈ ہتھ گولے کو کہا جاتا ہے، ایک ہتھ گولے کے پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن
مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے۔ تو عزیز بچوں، آؤ ذرا ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اس افسانے کو کس حد تک ہم اپنے دل میں بسا چکے ہیں، کس قدر ہمیں یاد رہا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ پہلا سوال اپنے آپ سے کیجئے، دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ اسی لیے کیونکہ گڑیا کی قیمت جو تھی اس سے کم پیسے اس لڑکے کے پاس تھے، اسی لیے دکاندار لڑکے کو گڑیا نہیں بیچتا۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا سوال اپنے آپ سے کیجئے، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ لڑکا وہ گڑیا اپنی بہن کو بھیجنا چاہتا تھا جو اصل میں مر چکی تھی۔ باپ نے لڑکے کو بتایا تھا کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اس لیے لڑکے کے لیے گڑیا خریدنا ضروری تھا۔ تیسرا سوال، لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ اپنی ماں کے ہاتھ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے، لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ لڑکے نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ اسے اتنے پیسے دے کہ وہ اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی ماں کے لیے پھول خرید سکے۔ یہ دونوں چیزیں نیک دل خاتون نے لڑکے کو خرید کر دیں، اس لیے لڑکے کی دعا قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ لڑکے کی ماں اور بہن کا کیا نام تھا؟ آخری سطروں میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ماں کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ، یا حلیمہ بی بی جو یہاں لکھا ہوا ہے، حلیمہ بی بی، اور ان کی بہن، اس لڑکے کی بہن کا نام کیا تھا؟ خالدہ۔ اچھا ایک اور بات پہ بھی غور کرو کہ اس افسانے کا جو نام دیا گیا ہے، آسمان، پھول اور لہو، تو ایسا کیوں؟ تو سنیے، اس افسانے میں آسمان کے متعلق آپ نے سنا کہ لڑکے کے والد نے، باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس کی دیدی آسمان میں چلی گئی ہے، اور پھر لڑکا اپنی ماں کے لیے پھول لے آیا، آسمان بھی آ گیا، پھول بھی آ گیا، اور پھر اخباروں میں جو خبر چھپی تھی جس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہاں اس اخبار دوران جو لاسٹ والی لائن آپ نے پڑھی، بس سٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی، کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گویا اس میں لہو کی بات تھی، خون کی بات تھی۔ تو اس اعتبار سے اس افسانے کا نام رکھا گیا آسمان، پھول اور لہو۔ عزیز بچوں، اس افسانے میں ہم نے چند حروف کا استعمال کیا۔ حروف کے بارے میں تھوڑا کچھ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حروف کیا ہوتے ہیں؟ وہ کلمات یا الفاظ جو نہ نام ہوں، نہ کسی کام کو ظاہر کریں، اور نہ تنہا بولنے یا لکھنے میں معنی پیدا کریں، بلکہ صرف اسموں اور فعلوں یا الفاظ کو آپس میں ملائیں اور جملے کو پورا کریں۔
تاکہ جملے سے پورا مطلب حاصل ہو، انہیں حروف کہتے ہیں۔ یہ غیر مستقل الفاظ ہوتے ہیں اور مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ اب حروف کی کئی قسمیں ہیں، چند قسموں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حروف جار کو ہم لیں۔ حروف جار اصل میں یہ قسم ہے حروف ربط کی۔ حروف ربط جنہیں آپ پریپوزیشنز کہتے ہیں، تو حروف جار جو ہے اس کو بھی ہم انگریزی میں پریپوزیشن ہی کہیں گے۔ تو یہ حروف جار کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف اور الفاظ جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ جن اسموں کے آخر میں حروف جار واقع ہوں ان کو مجرور کہتے ہیں۔ جار اور مجرور مل کر ہمیشہ متعلق خبر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حروف جار دو مرتبہ آتے ہیں جو مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اگر مثال آپ کو دینی ہو حروف جار کی، آپ دے سکتے ہیں جیسے پر، تک، اندر، باہر، مانند وغیرہ۔ اسی طرح حروف ربط کی ایک اور قسم ہے حروف اضافت۔ یہ بھی حروف ربط ہی کی قسم ہے، جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں۔ ٹھیک طرح سے سنیے، حروف اضافت جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں۔ مثلا کا، کے، کی، را، ری وغیرہ وغیرہ۔ حروف عطف جنہیں ہم انگریزی میں کنجکشن کہتے ہیں، کنجکشنز ہیں یہ، ایسے حروف جو دو اسموں یا دو فعلوں یا جملوں کو آپس میں ملائیں انہیں حروف عطف کہا جاتا ہے۔ مثلا جوان اور بوڑھے موجود تھے، اور جو ہے اس نے ملایا جوان اور بوڑھوں کو، جوان اور بوڑھے موجود تھے۔ یہ اور جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ ہر کارا آیا اور خط دے کر چلا گیا، یہاں بھی لفظ اور جو ہے اس نے دو جملوں کو ملایا۔ پہلی جو مثال تھی اس میں دو اسموں کو ملایا اور نے، اور یہاں دو جملوں کو ملایا۔ ہر کارا آیا اور خط دے کر چلا گیا، میں تو پہنچ گیا مگر وہ نہیں آیا۔ یہاں بھی دیکھیے آپ دو جملوں کو کس طرح سے ملایا ہے مگر نے۔ میں تو پہنچ گیا مگر وہ نہیں آیا، تو یہ لفظ، یہ حرف جو ہے مگر، یہ بھی حرف عطف ہے، کنجکشن ہے یہ۔ اکبر آیا اور غلام چلا گیا وغیرہ، اس طرح سے یہ اور، بھی، پھر وغیرہ وغیرہ، یا بلکہ، اس قسم کے حروف کو ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف علت، ایسے حروف جو کسی سبب یا علت کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ ایسا جملہ علت اور معلول سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے جملے کو معلول اور دوسرے کو علت کہتے ہیں۔ مثلا آپ کا حکم ملا لہذا میں حاضر ہو گیا۔ لہذا یہ حرف علت ہے، پہلے جملے کو ہم معلول کہیں گے، یعنی آپ کا حکم ملا، یہ معلول ہے، لہذا آ گیا حرف علت، میں حاضر ہو گیا، اسے ہم کہیں گے علت، اور یہ لہذا ہے یہ حرف علت ہے، یعنی اسی کی وجہ سے یہ معلول
اور علت مل گئی. تو یہ پھر سنیے اچھی طرح سے. ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی سبب یا علت کو ظاہر کرنے کے لیے بولی جائے. یعنی میں آپ کے پاس آ گیا، حاضر ہو گیا، سبب کیا تھا؟ آپ کا حکم تھا. اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لفظ لہٰذا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے دوسری مثال. پس ایسا کرنا اچھا نہیں. لفظ پس یہ بھی جو ہے یہ بھی حرف علت ہے. تا رکھ نہ سکے کوئی میرے حرف پہ انگشت. تا یعنی تاکہ کوئی رکھ نہ سکے میرا. یہ لفظ تا ہو یا تاکہ ہو یہ بھی حروف علت ہے. کیونکہ ہے ذکر جمیل آپ کا مشہور جہاں. کیونکہ یہ لفظ کیونکہ جو ہے یہ حرف ہے، یہ حروف علت میں سے یہ بھی ہے. یہاں بھی سبب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لہذا حروف علت اچھی طرح سے جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی سبب یا علت کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف استدراک. حروف استدراک وہ حروف ہیں جو دو جملوں درمیان آ کر پہلے جملے کے شک کو دور کریں. مثلا میں کوشش کروں گا پر کامیابی یقینی نہیں. میں کوشش کروں گا یہ پہلا جملہ ہے. کامیابی یقینی نہیں یہ دوسرا جملہ ہے. اس کے بیچ میں پر آ گیا، یہ حرف استدراک ہے. پہلا جملہ جب ہم کہتے ہیں میں کوشش کروں گا، ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوشش کامیاب ہوگی، میری کوشش کامیاب ہوگی کہ نہیں. تو اس شک کو آگے دور کیا گیا پر کامیابی یقینی نہیں. شک کو دور کرنا تھا، کامیابی یقینی نہیں کہنا تھا. لیکن ان دو جملوں کے ملانے کے لیے ایک حرف کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس حرف کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں حرف استدراک. تو یہاں ہم نے پر استعمال کی. دوسری مثال بھی سمجھ لیجئے. میں نے سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ مانی. میں نے سمجھایا، اب شک پیدا ہوا کہ میرے سمجھانے کا اثر کیا ہوا، وہ مان گیا یا کہ نہیں. اس شک کو دور کرنا تھا اور کہنا تھا اس نے ایک نہ مانی. اس کو استعمال کرنے کے لیے دو جملوں کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک حرف کی ضرورت ہمیں پڑی اور اس حرف کو ہم نے استعمال کیا. اس کو ہم کہتے ہیں حرف استدراک. اور یہاں لیکن استعمال ہوا، یہ لیکن بھی حرف استدراک ہے. ایک اور مثال سمجھیے. کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے. دو جملے آئے، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. کہنا آسان ہے، ایک شک، ایک تردد ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے کی ضرورت پڑی اور پھر ان دو جملوں کو ملانے کے لیے ایک حرف کی ضرورت پڑی. تو ایسے ہی حرف کو ہم حرف استدراک کہتے ہیں جو پہلے جملے کے شک کو دور کر دیتا ہے. پہلے جملے کے شک کو دور کر دینے والے اس حرف کو ہم حرف استدراک کہتے ہیں. حروف شرط وہ حروف ہیں جو کسی ایسے جملے کے ساتھ آئیں جس میں شرط پائی جائے. مثلا اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے مگر شرط ایک ہے کہ اگر تم محنت کرو. تو یہاں ہمیں استعمال کرنا پڑا اگر تم محنت کرو. تو یہ اگر حرف شرط ہے. یا دوسری مثال سمجھیے. جب وہ آئے تو مجھے اطلاع دینا. یعنی تم نے مجھے اطلاع دینی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. تو مجھے اطلاع دے دینا ایک شرط کے ساتھ، جب وہ آ جائے.
لہذا وہ آئے کے ساتھ جب استعمال ہوا. یہ جب بھی حرف شرط ہے. ایک اور مثال، جو کہو تو میں آ جاؤں، یعنی میں آ جاؤں، میں تیار ہوں آنے کے لیے، لیکن شرط ایک ہے کہ تم کہو. تو یہاں ہم نے کہنے کے ساتھ جو استعمال کیا. تو جو بھی حرف شرط ہے، جو کہو، یا کبھی ہم اگر بھی کہتے ہیں، اگر کہو تو میں آ جاؤں، جو کہو تو میں آ جاؤں. اسی طرح ایک اور مثال بھی سمجھیے، اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو مجھے کرنا پڑے گا، یعنی یہ کام مجھے کرنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا پھر مجھے کرنا پڑے گا. پہلے تو اسی کی ذمہ داری ہے. تو یہ الفاظ ہیں جیسے اگر ہے، اگرچہ، جو، جب، چونکہ، نہیں تو، ورنہ، وگرنہ، گو، جس وقت، ہر چند. یہ کچھ حروف ہیں، ان حروف کو ہم حروف شرط کہتے ہیں. اچھی طرح سے یاد رکھیے، ایسے حروف کو ہم حروف شرط کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جو ایسے جملوں کے ساتھ